ناظرین کرام، چین کے دارالحکومت بیجنگ کے وسط میں عظیم الشان اور قدیم عمارتوں کا ایک ایسا مجموعہ واقع ہے جسے ممنوعہ شہر فاربڈن سٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ممنوعہ شہر دنیا میں سب سے بڑا اور سب سے بہتر طور پر محفوظ شاہی محلات اور دیگر عمارات کا ایک کمپلیکس ہے۔ اس کی 800 عمارات میں 9999 کمرے ہیں۔ قدیم چینیوں کا عقیدہ تھا کہ 10,000 کا ہندسہ الوہی اکملیت کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے یہاں کمروں کی تعداد 10,000 سے ایک ہندسہ کم رکھی گئی۔ پوری 5 صدیوں تک یہ محلات اس ملک کا انتظامی مرکز رہے۔ یوان، ہنگ اور چنگ بادشاہ اور ان کی ملکائیں اور شاہی خاندان یہاں رہائش پذیر رہے ہیں۔ 1421 عیسوی میں تعمیر سے لے کر 1925 عیسوی تک، جب اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا، یہ حکومتی اور انتظامی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ 24 مینگ اور چنگ حکمرانوں کی پرائیویٹ رہائش گاہ رہا۔ چین کا آخری بادشاہ آئنسن گیارو پوئی 1908 عیسوی سے 1911 عیسوی تک یہاں رہتا رہا۔ جب 1911 عیسوی میں چین نے جمہوری ملک کی شکل اختیار کی تو اس کے بعد اس بادشاہ کو 1924 عیسوی تک اسی رہائش گاہ میں نظر بند رکھا گیا۔ اس سے اگلے سال 1925 عیسوی میں ممنوعہ شہر ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ ممنوعہ شہر آج دنیا کا سب سے بڑا میوزیم ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی آبادی والی قوم کی ملکیت ہے۔ یہاں چینی آرٹ کے نادر اور قیمتی خزانے موجود ہیں۔ قدیم نوادرات، مصوری اور بادشاہوں کے استعمال میں رہنے والی قیمتی اشیاء اور اس کا تعمیراتی حسن دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ یہاں آتے ہیں۔ 1987 عیسوی میں یونیسکو نے ممنوعہ شہر کو دنیا کے عظیم قومی اور ثقافتی ورثوں میں شامل کیا۔ ممنوعہ شہر، جسے اب پیلس میوزیم کہا جاتا ہے، اب ممنوعہ نہیں رہا۔ اس کا نام ممنوعہ شہر اس لیے پڑا تھا کہ عام لوگوں کو خصوصی اجازت کے بغیر یہاں داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ 74 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا یہ شہر اپنے ارد گرد 10 میٹر اونچی دیوار یا فصیل میں محصور ہے۔ اس دیوار کے چاروں کونوں پر منفرد تعمیر کے حامل ٹاور کھڑے ہیں۔ ان ٹاوروں پر سے محلات اور بیرونی شہر دونوں کا منظر بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ ممنوعہ شہر 2 حصوں میں منقسم ہے۔ جنوبی حصے یا بیرونی کورٹ میں بادشاہ اپنے اعلیٰ ترین اختیارات استعمال کرتا تھا، اور شمالی حصے میں اپنے شاہی خاندان کے ساتھ رہائش رکھتا تھا۔ اس کمپلیکس کی تعمیر روایتی چینی طرز کے مطابق ہوئی ہے۔ لکڑی کے فریم چھتوں کو سہارا دیتے ہیں۔ چونکہ ان عمارتوں میں لکڑی کا استعمال نہایت کثرت سے کیا گیا تھا، اس لیے کئی بار یہاں آگ لگنے سے تباہی ہوئی، لیکن اس کی 600 سالہ تاریخ میں ہر بار اس کی تعمیر نو اور مرمت کا کام اس کی اصل شکل و صورت کو برقرار رکھتے ہوئے کیا گیا۔ مثلاً شاہ چیانگ لانگ 1736 عیسوی سے 1795 عیسوی کے دور میں اس کی اکثر عمارتیں دوبارہ تعمیر ہوئیں اور کچھ نئی عمارتوں کا بھی اضافہ کیا گیا۔ اس کے ولی عہد جیا کنگ نے بھی 1797 عیسوی اور 1799 عیسوی کے دوران 3 مرکزی پرائیویٹ ہال دوبارہ تعمیر کیے، جو اس سے پہلے تباہ ہو چکے تھے۔ جدید محلات اور عمارتوں کے مقابلے میں ممنوعہ شہر شوخ اور رنگا رنگ ڈیزائنوں سے آراستہ ہے۔ سرخ دیواریں، سبز ستون، درمیان سے اونچی چھتوں جن میں چمکتے ہوئے زرد رنگ کی ٹائلیں لگائی گئی ہیں، ان پر آرائشی تصاویر کندہ کی گئی ہیں۔ چونکہ زرد رنگ شاہی خاندان کی خصوصی علامت تھا، اس لیے ممنوعہ شہر میں یہ رنگ سب سے حاوی ہے۔ چھتیں چمکتی زرد ٹائلوں سے بنی ہیں۔ محل کی تزئین و آرائش بھی زرد رنگ میں کی گئی ہے، حتیٰ کہ فرش کی اینٹوں کو بھی ایک خاص عمل کے ذریعے زردی عطا کی گئی ہے۔ تاہم اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہاں کی شاہی لائبریری کی چھت سیاہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چینیوں کے عقیدے کے مطابق سیاہ رنگ پانی کی نمائندگی کرتا ہے اور پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ممنوعہ شہر کی تعمیر کا آغاز 1406 عیسوی میں ہوا اور 14 سال بعد 1420 عیسوی میں اس کی تکمیل ہوئی۔ تاریخ دانوں کے مطابق 10 لاکھ کاریگروں اور مزدوروں نے یہاں کام کیا تھا۔
جن میں 1,00,000 آرٹسٹ اور دستکار شامل تھے۔ یہاں کے لیے پتھر بیجنگ کے قریبی قصبوں سے لایا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ ہر 50 میٹر بعد سڑک کے ساتھ کنویں کھودے گئے تھے جن کا پانی سردیوں میں سڑکوں پر چھڑک کر یہاں کی برف پر پڑے چٹانی پتھروں کو پھسلا کر یہاں لایا جاتا تھا۔ حضرین کرام، ممنوعہ شہر کی یہ عمارت آج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے اور دیکھنے والوں کے لیے قابل دید نظارہ پیش کرتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔